السلام علیکم۔ میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک خاص جو ہے وہ ایک دعا آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، اور اس کا جو ہے وہ جہاں بے شمار فوائد ہیں اس کے بیچ میں، اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ اس میں آپ کی رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، اور تمام آپ کے دشمنوں پر آپ کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوگی، اور تمام بند کام آپ کے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرض وغیرہ جو ہے وہ ان کے کوئی نہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے جو ہے وہ قرض وغیرہ اتر جائے گا، اور جن کو بھی روزگار کا مسئلہ ہو، پیسوں کا، دولت کا، ان سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی تمام پریشانی مصیبتوں سے نجات دلائیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑی ہی پرتاثیر دعا ہے، جو کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کسی کتاب وغیرہ میں تو نہیں دیکھی ہوگی، نہ کسی عامل کے منہ سے سنی ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو طریقہ اور ڈیٹیل بھی بتا دیں، تو آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ تو اس کی خاصیت جو ہے وہ بے شمار ہے، اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے آپ نے جہاں جو یہ دعا نہیں دیکھی تو انشاءاللہ آپ اس کو استعمال کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس دعا کو جو ہے وہ اگر اسکرین پہ کلیئر نظر نہ آ رہی ہو تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے۔ باقی تلفظ وغیرہ جو ہے وہ اگر میں سے غلط ہو جائیں تو آپ انہیں کائنڈلی کریکٹ کر لیجیے گا۔ تو دعا کچھ اس طرح سے ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا واحد، یا احد، یا ماجد، یا واجد، یا موجود، یا جواد، یا صمد، یا باسط، یا کریم، یا وہاب، یا ذوالطول والاحسان، یا ذوالطول والاحسان، یا جمیل، یا تواب، یا غنی، یا مغنی، یا فتاح، یا رزاق، یا علیم، یا حی، یا قیوم، یا رحمان، یا رحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذوالجلال والاکرام، یا حنان، یا منان، یا رؤوف، یا دیان، انفعنی منک بنفحات خیر تغننی بہا عمن سواک، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک استغیث یا ارحم الراحمین، انا تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ تو یہ سورہ انفال کی جو ہے وہ آیت نمبر 19 ہے غالباً۔ انا تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی کہ فتح اور نصرت عطا کرنے کی جو ہے وہ اس میں ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جیسا کہ پوری دعا کو جو ہے وہ نوٹ کیا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کے تمام وہ اس میں اعظم موجود ہیں، جس میں کہ اس ذکر ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ غنی ہے، اور جو غریب محتاج جو ان کو رزق، پوری کائنات کو جو ہے وہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس میں اعظم کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنے بھی آپ لوگوں کی پریشانیاں، تنگ دستیاں ہیں، اور جتنی بھی مرادیں ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تنگ دستی وغیرہ سے، مالی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے۔ تو بہت ہی اس میں بہت ہی زبردست قسم کی تاثیر ہے، اور یہ ایسی تاثیر ہے کہ اس سے آپ کے اوپر کی تمام بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد وغیرہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور جن جن افراد کے اوپر جو ہے وہ رزق کی تنگی ہو، انہیں مالی مسائل کا سامنا ہو، تو وہ اس دعا کو پڑھ کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ میں نے نوٹ کی ہے کہ زیادہ تر افراد جو ہوتے ہیں وہ یوٹیوب میں ایک جو 8 اور 10 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو سکپ کر کے 1 منٹ کی ویڈیو دیکھ کر، خاص طور پر جہاں پر ورد اس کی تعداد وغیرہ اور عمل کو دیکھ لیا اور بس اس کو خود سے پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی غلطی پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ خاص طور پر میری تمام ویڈیوز کو دیکھیں گے، مکمل طور پر دیکھیں گے، اور مکمل طریقہ کار کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل درآمد کریں گے، تو تب آپ لوگوں کو جو ہے وہ بھرپور اس کا فائدہ ہوگا، جس طرح کہ میں نے بتایا۔
بیچ میں ویڈیوز کو اسکپ کر کے اور آپ صرف خاص مقصد کی چیز دیکھ کر اس کے بعد اس کو ویڈیو کو کلوز کر دیں گے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. انسان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اگر چیز رہ جائے تو وہ نامکمل رہ جاتے ہیں. اسی طور پر اسی لیے جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو جو ہوتا ہے وہ رجت یا عملیات وغیرہ پڑھنے میں الٹا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ 100% جو ہوتے ہیں وہ شرائط و ضوابط پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں. صرف عمل دیکھ لیتے ہیں, پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں اللہ دین کا چراغ رگڑیں گے تو وہ جی نہ تو ہر کام ہمارا کر دے گا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو شرائط و ضوابط پر آپ کو درست طریقہ کار پر عمل کرنا پڑتا ہے. اور کچھ دیکھیں روحانیت میں بھی جو ہوتے ہیں وہ فارمولاز ہوتے ہیں, جس طرح کے سائنس میں فارمولاز ہوتے ہیں تو روحانیت میں بھی فارمولاز ہوتے ہیں, ان پر آپ کو عمل کرنا لازمی ہوتا ہے. تو انہیں اسکپ کر دینے سے جو ہوتا ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا. ہاں ثواب ضرور آپ کو ملے گا, لیکن آپ جس مقصد کے لیے پڑھے ہوں تو ہو سکتا کہ وہ مقصد نہ ہو یا ڈیلے سے ہو یا ہو جائے. تو کیونکہ اللہ کا کلام پڑھے ہیں تو یہ تو اللہ تو جو ہے وہ بے نیاز ہے, تو اس سے تو آپ کی صرف وہ کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو وہ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے قبول کر لے, ہو سکتا ہے نہ قبول کرے. تو اسی لیے ہمیں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اچھا سا اچھا گفٹ بنا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ پر اپنے رحم و کرم کے جو ہیں وہ گفٹس جو ہیں وہ برسا دیں. تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کی, آپ لوگوں کا ٹائم لیا ہے. باقی جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ تو بہت ہی آسان ہوتے ہیں. خاص طور پر رزق کے جو ہے معاملے میں اللہ تعالیٰ تو پورا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ پوری کائنات کو اس کا رزق دے گا. تو اس کو نے رزق جو ہے وہ نہ صرف اس دنیا میں دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جو ہے وہ انسان کو اس کا رزق اس کا ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, اس کو آگے کی منزلوں پر لے کر جاتا ہے. میں نے مزید ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بھی جو ہے وہ بے شمار جو اپنے چینلز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, جو کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں شیئر کروں گا, جس میں کہ آپ کو مافوق الفطرت, روحانی واردات, کیفیات وغیرہ اور ان سے متعلق آگے کافی ذرا مفصل جو ہے وہ میں روشنی اس میں ڈالوں گا. تو فی الحال جو ہے میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, تاکہ یہاں سے آپ کو تمام دعائیں, وید وظائف وغیرہ جو مجرب عملیات ہیں وہ آپ کو مل سکے. اور کوشش کروں گا کہ ایسے اس چینل پہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کروں جو کہ اور دعائیں وغیرہ اپلوڈ کروں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں, یا جن کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل نہ معلوم ہو, یا پھر جو نیا ہو عمل آپ لوگوں کے لیے, یا پھر جو ہے وہ عمل تو ہو لیکن آلریڈی ہو دوسرے چینلوں پہ بھی یا بکس وغیرہ میں, لیکن اس کا طریقہ کار جو ہو وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو. میں کوشش کروں گا کہ ایسے تمام دعائیں اور وید وظائف وغیرہ جو ہے وہ اس میں ڈالوں, اور ان کی تعداد اور اس باقی چیزوں پہ جو ہے وہ رد و بدل کر کے پیش کروں گا, تاکہ اس سے تاثیر میں کئی گنا جو ہے وہ اضافہ ہو جائے. تو اس لیے میں پھر آپ لوگ اگر اس چینل کے ساتھ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خود بہت بڑے عامل کامل جو ہے وہ بن کر نکلیں گے. تو کچھ عرصے آپ اس لگاتار ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو کافی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو یہ جو دعا ہے, اس دعا کو جو ہے وہ آپ نے خاص طور پر جو ہے جمعے والے دن جمعے کی نماز کے بعد اگر آپ اسے پڑھیں گے تو بے حد بے شمار جو ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. خاص طور پر اگر آپ اس کو ایک تسبیح اگر جمعے کی نماز آپ نے پڑھ لی, اس کے بعد فوراً ادھر ہی بیٹھے بیٹھے, یا بے شک آپ جو ہے وہ اس کے بعد گھر تشریف لا کر جو نماز میں بیٹھ کر اگر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیتے ہیں اور اپنے اچھے رزق کی, اپنے کشادگی رزق کی دعا کر لیتے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو ہے وہ حاجات کو پوری فرما دے. اور آپ نے سمپل اس میں کر لینا, ایک تسبیح پڑھ لینی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ تو ہو گیا جمعے کے جمعے, آپ ہر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد بے شک گھر تشریف لا کر یا بے شک ادھر ہی مسجد میں ہی بیٹھ کر آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اور کشادگی رزق کی دعا کر لیں. تو اللہ تعالیٰ بے شمار آپ کی جو ہے وہ دولت دنیا سے نوازے گا اور دولت آخرت سے بھی نوازے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہو گیا کہ اب اس میں مختلف دنیا میں جو ہے وہ کیٹیگریز کے لوگ ہیں.
کچھ ایسے ہیں جو کہ نوکریاں کرنا چاہتے ہیں، انہیں نوکری نہیں ملتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار نہیں ملتا، کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کاروبار تو بہت ہوتے ہیں، آئیڈیاز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ بعض افراد جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، جابس بھی کر سکتے ہیں، ان کو چانس بھی ملتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی لوگ رکاوٹ بیچ میں ڈال دیتے ہیں، اور یا بعض لوگوں کو بہت زیادہ تنگ دستی ہے، کسی کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو یہ ان کو مالی مدد چاہیے۔ تو ہر حال میں، ہر صورتحال میں یہ آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے، دشمنوں پر بھی فتح نصیب ہوگی۔ کوئی دشمن آپ کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈال سکے گا، جس سے کہ آپ کو تنگی رزق کا سامنا ہوگا۔ تو اس طرح کر لیجیے گا کہ آپ اس کی جو ہے دعا کو، اگر دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بہت ہی اگر حالات آپ کے خراب ہوں اور بہت جلد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب جو ہے وہ پیدا کرے، تو اس کے لیے آپ ایسا کر لیجیے گا کہ صبح فجر کے بعد جو ہے، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ نے ادھر ہی نماز میں بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ 129 مرتبہ کی تعداد میں اس دعا کو پڑھنا ہے، اور خوب گڑ گڑا کے، رو دھو کے، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کے کیفیت وغیرہ بتا کر، اپنی حاجات بتا کر، جتنی بھی آپ کی دنیاوی ضروریات ہیں، گھر کی ہیں، مکان کی ہیں، کوٹھی کی ہیں، زمین جائیداد کی ہیں، کاروبار کی ہیں، جو کچھ نہیں ہے سب کچھ مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر تمام چیزوں کے جو ہے وہ اسباب پیدا کر دے گا۔ باقاعدگی مستقل مزاجی شرط ہوتی ہے، اور کسی قسم کی جو ہے وہ ہر قسم کے گناہوں سے اپنا اجتناب کرنا ہے۔ آپ کی ذات سے کسی دوسرے کو بس تکلیف نہ پہنچا کرے، آپ نے ایسے کام کرنے کی جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو۔ یاد رکھیے گا کہ صرف ایک ہی جو ہے وہ زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہونے کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ جتنا زیادہ آپ دوسرے لوگوں کی مدد کریں گے، فائدہ اس طرح لازمی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے فائدہ کس طریقے سے بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کسی بوڑھے کو، راہگیر کو سڑک گزارنے میں، اس کی مدد کرنے میں بھی آپ اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ کسی معذور کو جو ہے وہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہوتی ہے وہ آپ کی جو ہوتی ہے وہ اس میں شمار ہوتا ہے، نیکی میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سودے وغیرہ اٹھا کر جا رہے ہوں، آپ ان سے اٹھا لیں اور ان کی تھوڑی سی مدد کر دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کر دیں، تو وہ بھی آپ کی نیکی اور بہت بڑی نیکی میں شمار ہوتا ہے۔ غرض لوگوں سے پوچھیں کہ ان کو کیا کیا زندگی میں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، اور اس کو آپ حل کرنے کی اپنی طرف سے تجویز پیش کرتے جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو تجویز آپ پیش کریں وہ اس کے دماغ میں نہ ہو اور اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو بے شمار طریقہ کار ہے جس سے کہ آپ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ اور پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور آپ کے لیے جو ہے راہ بیچ میں کھولنا شروع کر دیں گے۔ تو نیکی جو ہے وہ اپنے ٹھکانے کو نہیں بھولتی ہے، برائی بھی اپنے ٹھکانے کو نہیں بھولتی ہے۔ آپ نیکی کو آپ کر کے تو چھوڑ دیں، اس کے بعد دیکھیں آپ کو کتنا آپ کا پیچھا کرے گی نیکی، اور کہاں کہاں سے آپ کو فوائد وغیرہ حاصل ہوں گے۔ تو ایک طریقہ کار تو یہ ہو گیا، صبح فجر کے بعد آپ 129 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو جو بہت زیادہ پڑھنے کی ہوتی ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کم وقت میں جلد از جلد، سخت ہمارے حالات پریشان ہیں، ہمارے فاقے شروع ہو چکے ہیں، تو وہ پھر صبح فجر کے بعد اور رات کو عشاء کے بعد جو ہے وہ یہ صبح فجر کے بعد آپ اسے 129 مرتبہ پڑھ لیں، رات عشاء کے بعد جو ہے وہ بے شک اس کی 129 مرتبہ پڑھیں یا پھر 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور جو اس سے بھی لمبی نشست کے عادی ہوں تو وہ اپنے نام کے اعداد قمری نکال لیں۔ اعداد قمری کے جو ہوتے ہیں وہ جو دول وغیرہ جو ہوتا ہے وہ گوگل میں بھی سرچ کریں گے، سامنے آ جائے گا، ورنہ بے شمار بکس ہر بک میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح کہ الف کا 1 ہو گیا، بے کے 2 ہو گئے، اس طرح مختلف اعداد قمری ہوتے ہیں۔ اس میں اپنا نام کے جو ہے وہ اعداد قمری نکال لیں، اور اس کے مطابق اس کو روزانہ ایک وقت مقرر کر کے عشاء کے بعد یا کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ 2-3 ہفتوں کے اندر اندر آپ کے اسباب پیدا شروع ہونے لگ گئے ہیں، تانے بانے بننا شروع ہو گئے۔ اب آپ لوگوں کو ایک اور مزید حساس چیزیں بتا دوں
حساس تھوڑی سی میں آپ کو حساس باتیں بتاتا ہوں، وہ یہ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ میرے چینل میں جتنے بھی جو ہے وہ بس سبسکرائبر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس ویڈیوز وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور ویڈیوز وغیرہ پہ کی عملیات وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ جو سبسکرائب کرے گا اس کو میری طرف سے خاص اجازت ہوگی اور اس کو میری طرف سے روحانی فیض اور دعا بھی ملے گی۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ میرے چینل میں سے جو کوئی بھی اگر ہم عملیات رسک وہ کرتے ہیں تو اس کو ٹو دا پوائنٹ ٹو پوائنٹ اسی طرح ہی چلنا ہے جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ رسک کا یہ عمل اگر کریں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس فارمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ارادہ کرے کہ جی میں اس عمل کو کروں گا، تو آپ لوگوں نے عمل شروع کرنا ہے۔ اس ایک عمل کے دوران آپ نے اور کوئی عمل نہیں کرنا، ایک شرط یہ۔ دوسرا شرط یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ جب آپ نوری علم کا استعمال کرتے ہیں تو نوری فرائض کو پورا کرنا جو ہوتا ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ فرشتے موکلات وغیرہ غائبانہ طور پر آپ کی مدد کریں۔ اب جب آپ نے ان شرائط کو پورا کرنا شروع کر دیا تو آپ کو نہیں معلوم ہوگا، لیکن موکلات، جنات، فرشتے وغیرہ جو ہیں وہ آپ کی مدد کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ نے اب گناہوں وغیرہ سے اور باقی چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، برائیوں سے۔ ایک اور بات یاد رکھیں گا کہ ایک آخری جو ہے وہ فارمولہ میں بتا دوں، میں اتنی زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگاتا، باقی بکس وہ باقی ان پیر و فقیروں یا عاملوں کی طور طریقے پر میں نہیں چلتا، اور نہ میں میرے اپنا الگ سے طریقہ کار ہوتا ہے، فارمولاز ہوتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب جب آپ اس کو عمل کو پڑھ رہے ہوں گے یا میرے چینل کے کسی بھی عمل کو کر رہے ہوں گے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مثال کے طور پر اگر رزق کا کر رہے ہیں تو رزق کا جو ہی آپ عمل کرتے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اپنے دل دماغ کو جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ مشاہدہ اس طرح کرنا ہے، آپ نے تجزیہ اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ عمل پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے ذہن میں اچانک خیالات کس قسم کے آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ اگر خیالات کس قسم کے آتے ہیں اور آپ نے اس کو نوٹ، خاص جو خیالات ہیں جو لگاتار آ رہے ہیں اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ عملیات یہ کر رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو بار بار جو ہے وہ لکڑی کا خیال آتا ہے یا اس طرح خیال آتا ہے کہ بھئی کوئی کمہار کا یا کسی فرنیچر والے دکانوں کا، تو آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس جو ہے وہ خیالات کی لہروں کو جو آپ نے کیپچر کر لینا ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے، آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ بھائی آپ کی کس لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا شروع ہو رہا ہے، کون سے لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں، کون سے جو ہیں وہ ذرائع آپ کے پیدا ہو رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ایک تو طریقہ کار ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہوتا ہے کہ کوئی اچانک ہی آ جاتا ہے آپ کی لائف میں، آ کر مدد کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو آس پاس کے لوگوں سے آپ کے دماغ میں آئیڈیاز ڈالتا ہے۔ آئیڈیاز اس طرح ڈالے گا کہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کمہار کا خیال بار بار آ رہا ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ بھائی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو گا وہ آئیڈیا ہوگا کہ بھائی آپ اس کام میں جو ہے وہ ہاتھ ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کو کامیابی دے سکتا ہے۔ کہہ کر مثال کے طور پر کوئی سریا دیکھ رہا ہو تو سریا کا کاروبار کر سکتا ہے، یا کوئی سریا والے کام سے جڑ سکتا ہے، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی خیال کرتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر کوئی خیال کرتا ہے کہ جی میرا کریانہ سٹور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کریانہ سٹور، تو اگر آپ کے پاس دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر پیسے ہوں تو آپ بے شک شروع کر دیں، اگر ہو سکتا ہے اس دوران اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آ جائے اور آپ کو سرمایہ بھی مل جائے۔ اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کا کوئی ایک سرا پکڑ لیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کریانہ سٹور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں تو آپ کسی کریانہ سٹور والے سے بات کر لیں کہ بھائی مجھے یہاں کام سیکھنا ہے، تو بے شک وہ اونے پونے داموں میں جو ہے وہ آپ کو جو اگر وہ رکھنے کی حامی بھر لے تو آپ اس کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں اور اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ پھر اس ساتھ ساتھ عمل کو بھی جاری رکھیں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پھر بتاتے بھی جانا ہے کہ بھائی مجھے اس کام میں دلچسپی میرے پیدا ہو رہی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو نہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، تو اس کو لہٰذا تکمیل تک بھی پہنچا دیں، میری دعا حاجت کو جو ہے وہ آپ مکمل بھی کر دیں۔ کہہ کر اس طرح بھی ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں۔
اس سے یہ ہوگا کہ جہاں آپ وہ کام سیکھ رہے ہوں گے اور جو آپ کو تھوڑے بہت ہونے پونے پیسے دے رہا ہوگا، اس میں کوئی عجب نہیں ہے کہ وہی آپ کاروبار کے جو ہیں وہ کل کو مالک بن جائیں اور ایک یا بہت بڑے تاجر بن کر آپ باہر نکلیں۔ صرف اپنے دماغ کو جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے سنکرونائز کرنا ہے، تھوڑا سا اس کو اس راستے پر لے کر آنا ہے کہ جس سے ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کے مسجد سے رسیو ہوں، اور آپ اس پر عمل درآمد کریں اور اس کو فالو کریں اور اس پر چلیں۔ مسئلہ مصیبت یہ ہے کہ کسی پیر فقیر کی کوئی، کیونکہ وہ خود جو ہیں وہ روحانیت کی پہلی منزل کو بھی نہیں انہوں نے چھوا ہوتا، تو وہ بہت بڑے یہ وہ مان کے پھر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ 1% بھی نہیں ہوتا، اور وہ اندھا دھند جو ہوتا ہے وہ عملیات یہ وہ جو ہوتا ہے وہ شیئر کرتے جا رہے ہوتے ہیں۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جدھر ہم عمل پڑھیں گے ادھر کوئی نہ کوئی چمتکار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جتنے انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ ذریعے ہوتے ہیں ان رابطے کرنے کے بھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اگر رب تو کہتے ہیں تم میری طرف 1 قدم بڑھو تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا، تو کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے بھلا دیا؟ جس طریقے سے کیوں ان پابندیوں میں جو ہے اپنے آپ کو پھنسا کر رکھتے ہیں؟ کیوں کسی کے آپ جو ہے وہ مولوی کی یا کسی اور کی بات کو جو ہے وہ آپ پتھر پر لکیر سمجھ جاتے ہیں؟ خود سے کیوں نہیں ایکسپلور کرتے؟ خود سے آپ رب تک کیوں نہیں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں تو صحیح کتنا رب آپ کے قریب ہونا شروع ہو جائے گا، اور کون کون سے ذریعے بنائے گا، کون کون سے طریقے سے وہ آپ سے بات کرے گا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ خیر، باتیں بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی، آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ آپ جب اس عمل کو پڑھیں گے تو یا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ لوگوں کے ہاتھ آئے گی، یا پھر آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل میں ڈال دیں گے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ آپ اس پر اس کام کو پکڑ لیں، اس کام کو کرنا شروع کر دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی اور ذریعے سے جو ہے وہ آپ کی مدد فرمانا شروع کر دے گا، جس سے کہ آپ کی لائف ایک ٹریک میں ہو جائے گی۔ تو بہرحال آنے والے وقت میں جو ہے مزید آپ کو میں ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا، اور سب سے آسان طریقے کا جو کہ لوگ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی لمبی نشست میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں، وہ سمپل 21 سے 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ سے 1-2 نمازیں مس بھی ہو جاتی ہیں، یا بعد میں آپ ان کی قضا پڑھتے ہیں یا کچھ بھی کر لیتے ہیں، تو بس آپ نے جب نماز پڑھنا ہے تب اس کو جو ہے وہ ایک روٹین بنا لیں کہ میں 41 مرتبہ یا ایک تعداد فکس کر لیں، میں 50 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ یا 80 مرتبہ اتنا میں پڑھا کروں گا۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر کے تو اس پر عمل درآمد شروع کر دے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیتوں کو جانتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی لوگ ضرور مدد کرے گا۔ تو میرے خیال سے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا، اور زیادہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو لوگ سنتے نہیں ہیں، صرف اسکپ کر جاتے، تو اس لیے کوشش کروں گا شارٹ ویڈیوز وغیرہ بناؤں۔ تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، آس پاس لوگوں کی ضرور مدد کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ حافظ۔